مشکات شریف باب الوتر فصل اول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوتر رکعۃ من آخر اللیل، رواہ مسلم۔ اس باب کی دوسری حدیث ہے۔ گزشتہ فصل اول کی پہلی حدیث آپ سماعت فرما چکے۔ اس حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الوتر رکعۃ من آخر اللیل، وتر ایک رکعت ہے رات کے آخری حصے میں۔ گزشتہ جو حدیث تھی اس میں بھی آپ یہ سماعت فرما چکے کہ ائمہ کا جو اختلاف تھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وتر کی 3 رکعات ہیں، اور باقی ائمہ جمہور ان کے نزدیک وتر کی 1 رکعت ہے۔ پچھلے درس میں وضاحت کر لی تھی کہ ائمہ جمہور کے نزدیک بھی 1 رکعت الہدہ سے پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ 2 رکعت پہلے پڑھ کے سلام پھیر کے 1 رکعت اور پڑھ کے پھر سلام پھیرنا، یعنی ان کے نزدیک بھی وتر کی 3 ہی رکعت ہیں لیکن 2 سلاموں کے ساتھ۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 1 سلام کے ساتھ 3 رکعت۔ پھر پچھلے درس میں آپ کو بالتفصیل بتایا کہ بڑے بڑے کبار صحابہ وہ سارے 3 رکعتوں کے قائل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس، ابن مسعود، اور عمران بن حسین اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سارے کے سارے 3 رکعت کے قائل تھے اور 3 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ایک آدمی کو دیکھا 1 رکعت پڑھتے ہوئے، کہا اگر دوبارہ 1 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا تو تجھے سزا دوں گا۔ تو روایات کی جو تطبیق تھی وہ بھی بتائی گئی۔ آج جو روایت پڑھی ہے اس میں ہے کہ آپ نے فرمایا الوتر رکعۃ من آخر اللیل، معنی وہی ہے کہ رات کے آخری حصے میں وتر کی 1 رکعت، یعنی پہلے 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں اور اب صبح کا خدشہ ہو جائے کہ صبح صادق طلوع ہونے والی ہے تو ان 2 رکعتوں کے ساتھ 1 رکعت اور ملا لی جائے، تو وہ 1 رکعت کو رکعۃ من آخر اللیل، رواہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور اس میں یہ کہ آخر اللیل من آخر اللیل، آخر اللیل یعنی آخری رات کے آخری حصے میں وتر کا پڑھنا افضل اور اولا ہے، مستحب عمل ہے آخری حصے میں پڑھنا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعۃ یوتر من ذلک ب5 لا یجلس فی شیء الا فی آخرها، متفق علیہ۔ تیسری روایت اس باب کی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یصلی من اللیل 13 رکعۃ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے رات میں نماز 13 رکعت، یوتر من ذالک ب5، اور طاق بنا دیتے 5 رکعتوں میں، لا یجلس فی شیء الا فی آخرها، اور نہ بیٹھتے کسی بھی رکعت میں ان آخری 5 رکعتوں میں سے، الا فی آخرها، مگر آخری رکعت میں۔ اب یہ بھی حدیث ہے کہ کل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 رکعتیں پڑھی ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل کر رہی ہیں۔ ان 13 میں سے آخری جو 5 رکعت ہیں ان میں بغیر بیٹھے
سلام پھیر لیتے۔ اب اس میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ آیا 4 رکعتوں کے بعد مزید 5ویں رکعت کا اضافہ کرنا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ تو ائمہ کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض ائمہ جیسے امام مالک رحمہ اللہ، انہوں نے تو سرے سے ایسی روایات کا انکار کیا ہے کہ یہ روایات صحیح نہیں ہے، اور باقی جو ائمہ ہیں انہوں نے پھر تطبیق دی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 8 رکعت تک ایک سلام کے ساتھ پڑھنا جائز ہے، 8 سے مزید اضافہ کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں جی، تو اس 8 میں یہ 5 بھی آ جاتی ہیں، 8 میں 5 بھی آ جاتی ہیں۔ 5 کا یہی کہ آخری 2 کے ساتھ 1 ملا کے وتر کیا گیا، اور یہ 5 رکعت تھے، تو 5 رکعت ایک سلام کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، ایک سلام کے ساتھ۔ اور درمیان میں آپ علیہ السلام نہیں بیٹھتے تھے، یعنی بیٹھتے تھے تھوڑا سا، زیادہ نہیں، یہ بھی بعض ائمہ نے کہا ہے۔ تو البتہ 13 رکعت پڑھتے تھے، یوتر من ذالک بخمس لا یجلس فی شیء، کہ آپ علیہ السلام نہیں بیٹھتے تھے الا فی آخرہا، مگر آخری رکعت میں، جو 13ویں ہوتی، اور ان 5 جو آخری تھی ان میں 5 رکعتیں اکٹھی پڑھتے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ائمہ بعض نے تو کہا کہ 4 سے زیادہ آدمی رکعت پڑھنا اس کے لیے درست نہیں، اور یہ روایات کو انہوں نے صحیح قرار نہیں دیا، لیکن اکثر ائمہ انہوں نے فرمایا کہ 8 تک ایک سلام کے ساتھ پڑھنے کی اجازت ہے، 8 سے زیادہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ ان 8 میں یہ 5 بھی آ جاتی ہیں۔ وعن سعد بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ قال انطلقت الى عائشة رضی اللہ تعالی عنہا فقلت یا ام المؤمنین انبئنی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت الست تقرأ القرآن قلت بلا قالت فإن خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن فقلت یا ام المؤمنین انبئنی عن وتر۔ یہ سعد بن ہشام تابعی ہیں رحمہ اللہ، ان سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں انطلقت الی عائشہ، میں چلا گیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا، فقلت، میں نے کہا یا ام المؤمنین، اے مومنین کی ماں۔ تو آپ کو پتہ ہے جو امہات المومنین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج، یہ تمام کے تمام مومن مسلمانوں کی مائیں ہیں، سب کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ تو یہ بیٹا ایک آیا اپنی ماں سے، اما عائشہ سے سوال کر رہا ہے، یا ام المؤمنین، اے مومنین کی ماں، انبئنی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیں مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں۔ تو صحابہ اکثر آتے تھے، قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ اذا سألتموہن، جب آپ ازواج سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں، کوئی دین کی بات سمجھنا چاہیں، من وراء الحجاب، تو پردوں کے پیچھے سے پوچھنا ہیں وہ مائیں، ہاں جی، تمام مومنین کی مائیں۔ لیکن پھر بھی پردہ کتنا ضروری ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے میرا پیغمبر آپ اپنے صحابہ، پھر صحابہ کون لوگ تھے جی؟ میرے جیسے، آپ جیسے، اللہ معاف کرے، ہم تو گناہوں سے بھرے ہوئے۔ صحابہ اگر دامن نچوڑ لیں اپنا تو فرشتے وضو کرنے لگے، ایسی پاک ہستیاں تھیں۔ ان کو حکم دیا کہ اگر تم اپنی ماؤں سے کچھ پوچھنا چاہو، من وراء الحجاب، پردے کے پیچھے سے پوچھنا ہے۔ ہمارے پردے کہاں گئے؟ آج ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں کرتی ہیں پردہ؟ کہاں ہے؟ اور پردہ فرض ہے، لیکن اللہ معاف کرے، اس گناہ میں ہر ایک فرد، خواہ وہ کتنا ہی بڑا متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، لیکن اس گناہ میں ملوث ہے، اور فرض کا تارک، فرض کو چھوڑنے والا، اللہ معافی دے، اس کی تو بخشش ہی نہیں ہے۔ اور ہم سارے اس فرض کے تارک ہیں۔ کسی کا وس قدرت ہے تب بھی وہ خاموش ہے، اور کسی کی قدرت ہی نہیں، اس کو اللہ نے وہ طاقت ہی نہیں دی ہے۔ ہاں جی، کیونکہ عورتوں کی حکومت ہے آج کل، گھروں میں بھی جتنا نظام ہے عورتوں کے ہاتھ میں، مرد کو عورت کچھ چیز سمجھتی ہی نہیں ہے جو بے دین ہے۔ ہاں دینداروں کی بات الگ ہے، جو دیندار ہیں وہ خوش قسمت لوگ ہیں،
ان کے گھر جنت ہے، اور جو بے دین ہے، عورت ہے یا مرد ہے، وہ جہنم بن گیا گھر۔ اب مرد بھی حیران ہے کیسے چھٹکارا کریں، بچوں کو دیکھتا ہے خاموش ہو جاتا ہے۔ عورت اپنی جگہ پہ تنگ ہے کہ اس کی باتیں کون سنے، کبھی یہ کہتے تبلیغ پہ چلو، کبھی یہ کہتے نماز پڑھو، کبھی یہ کہتے ذکر کرو، کبھی کہتے تنگ آ گئے ہیں، ہم تو آزادی چاہتی ہیں۔ ہاں جی، تو یہ وہی والی بات ہے، میرا جسم میری مرضی۔ اب ہر عورت یہی چاہتی ہے ہمیں آزادی دی جائے، تو وہ کہاں پردے کو پہچانتی ہیں؟ غیر مردوں کے سامنے نہ سر پہ دوپٹہ، نہ کچھ، بال بکھرے ہوئے جل رہی ہیں، سب کو گناہگار کر رہی ہیں۔ تو البتہ وہ مومنین سے بات آ گئی کہ اللہ رب العزت نے خود اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ اس تمام صحابہ، میں نے کہا صحابہ بھی وہ میرے جیسے، ہم کہیں کہ ہم اللہ معاف کرے، ہم ان کے اگر پاؤں کے نیچے جو ذرات آتے ہیں اس میں سے کسی ایک ذرے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ان کی کیا ہستیاں تھیں، اتنے پاک دامن، اتنے پاکیزہ لوگ، اگر وہ اپنا دامن نچوڑیں تو فرشتے وضو کریں، اتنے پاکیزہ لوگ۔ تو ان کو جب حکم ہے من وراء الحجاب کہ بھائی پردوں کے پیچھے سے، تو میرا آپ کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ معاف کرے، بے پرد عورت اس کے ساتھ شیطان ہے، یہ یاد رکھیں۔ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتی جو عورت پردہ نہیں کرتی۔ ہاں جی، پردہ بہت اہم ہے، اللہ معاف کرے اس کو پھر کہتے ہیں مولوی کہتے ہیں پردہ، بھائی مولوی نہیں کہتے، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہاں قرآن سے تم یہ آیتیں نکال دو، پھر ہم بھی نہیں کہیں گے۔ اب کوئی نکال سکتا ہے قرآن سے؟ تو یہ تو قرآن کا حکم ہے، ہمارا تو نہیں ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو پردے کا کہیں یا اس کا، اللہ کا کلام کہتا ہے۔ تو یہ آئے ہیں، تابعی ہیں، اور یہ سوال کر رہے ہیں کہ مجھے بتائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے متعلق، عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے متعلق بتائیے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، قالت الست تقرأ القرآن، اے میرے بیٹے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو اس وقت کوئی ایک شخص، ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہوتا تھا جو قرآن کو سمجھ کے نہ پڑھے، اور آج کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہو، کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اکثر علماء تقریباً 80-90% مولویوں کے بھی قرآن کو نہیں سمجھتے کہ قرآن ہے کیا، عامی بیچارہ کیا سمجھے گا۔ پھر میں اکثر یہ بات بھی کہتا ہوں، آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگی کہ قرآن کا سمجھنا تو بہت بڑی بات کہ قرآن کو کوئی سمجھے، اور یہ بات نہیں ہے کہ سمجھ نہیں سکتے ہیں، یہ بعض لوگوں نے عوام الناس کے دل میں یہ بات ڈالی ہے جی قرآن کو سمجھنے کے لیے 16 علوم جاننے ضروری ہیں۔ خدا کے بندے 16 علوم نہیں، اگر 16 علوم جاننے کی ضرورت ہوتی اللہ رب العزت اپنے کلام میں اعلان نہ کرتا لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، پھر وہاں بھی قید لگاتا اللہ پاک پہلے 16، وہ جب 16 علوم کا سنتا ہے آدمی ڈر جاتا ہے، یار 16 کون کا، اور نہیں ہے 16 علوم بھائی، ہر آدمی جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ قرآن کو سمجھ بھی سکتا ہے، ہاں اس کو قرآن کی سمجھ آ سکتی ہے، اتنا نہیں ہے۔ اب انگریزی سیکھنے کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں جی، انگلش لینگویج نہیں کہ ہم بچوں کو نہیں داخل کرتے ہیں، اسکولوں میں کیا پڑھا رہے ہیں، انگلش نہیں سکھا رہے۔ یہ جتنے 10 میٹرک پاس FSC کر رہے ہیں ان کو انگلش نہیں آتی ہے، حالانکہ انگلش، یار موضوع سے میں ہٹ گیا ہوں، اللہ خیر کرے، انگلش اور اردو کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی ایک لفظ بھی اردو کا انگلش کے ساتھ نہیں ملتا ہے، اور عربی 70% قرآن کے 70% الفاظ اردو کے ساتھ میچ کرتے ہیں، 70%۔ ہاں جی، موت قرآن میں بھی ہے، اردو میں بھی موت ہے، ہاں جی، سورت قرآن میں بھی ہے اور ہم بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، اسی طرح اور اتنے، یعنی 70% الفاظ قرآن کے اردو والے ہیں، 70%۔ اب 30% رہ گئے، اس میں کوشش کرے آدمی نہیں سیکھ سکتے، انگلش کیسے سیکھ گئے ہم؟ اور آج تو اللہ معاف کرے اس وقت جو معاشرہ چل رہا ہے، اگر ایک بات اردو کی ہے 10 باتیں انگلش میں، 10 باتیں انگلش میں۔ تو وہ 1-2 مرتبہ میں بھی ایک میٹنگ میں شریک ہوا تھا، تو وہ انگلش ہی، پھر میں نے معذرت کی، بھائی آپ لوگ انگلش بول رہے تو ہمیں ویسے بھی سمجھ میں نہیں آتی، بیٹھنے کی کیا ہمیں فائدہ ہے، پھر اردو تو بولتے ہی نہیں، وہ ساری انگلش ہی انگلش، تو وہ بیٹھنا ہی ہم نے چھوڑ دیا۔
تو اسی طرح یہ ایک شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ بھائی یہ مولویوں کا کام ہے، اور خدا کے بندے قرآن صرف مولویوں کے لیے اترا ہے۔ جب اللہ کے پاس حاضر ہوں گے ہم کیا کہیں گے کہ یہ مولویوں کے لیے اترا تھا، ہمیں تو نہیں پتا، اور باقی دنیا کے سارے کام تم نے کیے، دن رات اس میں لگا دیا، وہ اللہ کے کلام کے لیے اتنا بھی نہیں کیا کہ اس کو سمجھ لیں ہم؟ تو سمجھ سکتے آدمی، لیکن تھوڑا وقت چاہیے، تھوڑا تدبر۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد یسرنا القرآن، تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو، للذکر، نصیحت کے لیے، فہل من مدکر، ہے کوئی غور و فکر کرنے والا؟ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ پھر میں نے کہا کہ قرآن تو بہت بڑی چیز ہے۔ آج کے مسلمان جو نماز اپنی پڑھ رہا ہے، اس کو نماز کا بھی نہیں پتہ کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیوں پڑھ رہا ہوں، نماز کا مقصد کیا ہے، نہیں پتہ آج کے مسلمان۔ پھر میں کہتا ہوں نماز بھی بہت بڑی چیز ہے، اس کا ترجمہ، اس کا سیکھنا، اس کے ایک ایک لفظ پہ ہم نے یہاں جمعوں میں بیان شروع کیا تھا، نماز میں پڑھے جانے والے کلمات پورا 1 سال لگا تھا، اور ایک ایک لفظ کو ہم نے بالتفصیل بیان کیا تھا، یاد ہوگا آپ تو تھے۔ تو اس کا بھی بہت بڑی بات، آج کا مسلمان بیچارہ اس کو اپنے کلمے کا بھی نہیں پتا کہ بھائی یہ کلمہ کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ تو ہم پڑھ رہے ہیں، بس پڑھنے سے قد دخل الجنہ من قال لا الہ الا، جس نے لا الہ الا پڑھ لیا وہ جنتی ہے، آقا علیہ السلام نے بشارت دی ہے۔ لیکن کون سا پڑھنا مراد ہے بھائی؟ اس کے مطابق زندگی بھی گزارے گا تب جنتی ہے نا۔ اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے، لا الہ الا بس ترجمہ پڑھ لیا اس نے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کسی مولوی کے پاس چلے جاؤ، اس سے پوچھو یار لا الہ الا مجھے سکھا دو، وہ ہنسے گا، یار دیکھو اتنا بڑا ہو گیا، داڑھی بھی ہے، پٹکا بھی بڑا باندھا ہوا ہے، اس کو ابھی تک لا۔ اس سے آپ پوچھیں آپ بتا دو بھائی نہیں پتہ ہے، وہ آپ کو یہی بتائے گا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کہیں گے یار یہ تو مجھے بھی آتا ہے، اس کا ترجمہ بھی اور اس کے الفاظ بھی۔ اب یہ کہ اس میں اللہ کے سوا اردو لفظ ہے، کوئی بھی اردو کا لفظ ہے، نہیں بھی اردو کا لفظ ہے، معبود عربی کا لفظ ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، معبود کیا چیز ہے؟ تو پھر وہ کہیں گے کہ معبود اس ہستی، اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی عبادت کی جائے۔ تو پھر آپ مولوی صاحب سے پوچھیں جس کی جائے، یہ اردو کے لفظ سمجھ آئے، عبادت پھر عربی کا لفظ ہے، عبادت کیا ہے؟ اب عبادت کی جو تشریحات کتابوں میں ہیں وہ ایک عام آدمی کے سمجھ میں ہی نہیں آتی، مولوی کے بھی بعض کو شاید سمجھ میں آ جائے۔ تو عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت پھر بہت بڑی تشریح ہے۔ العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن لهم سلطة غیبیۃ ای فی العلم والتصرف، ای فی العلم والتصرف، ہاں جی، فکل دعاء ونداء وثناء وتعظیم من ينشأ هذه الاعتقاد فهو عبادۃ۔ یہ عربی میں عبادت کی تعریف ہے کہ 2 نظریے رکھ کے 4 کام جس ہستی جس ذات کے لیے کیے جائیں اسی ہستی اسی ذات کی عبادت ہوگی۔ 2 نظریے کون سے؟ ایک تو جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں وہ متصرف الامور ہے، نفع نقصان کا مالک۔ متصرف الامور کا مطلب ہے نفع نقصان صرف اسی کے پاس ہے، ہاں جی، یعنی مختار اختیارات والا صرف وہ ہے، ایک یہ نظریہ۔ دوسرا جس ہستی جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں وہ عالم الغیب ہے، وہ میرے دل کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، وہ میری آنکھ کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ آنکھ کی چوری جانتے ہیں؟ آنکھ کی چوری میں ان کو دیکھ رہا ہوں، کس نظر سے دیکھ رہا ہوں، سامنے بیٹھے ہیں یہ نہیں بتا سکتے کہ بھائی میں محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، کیا میرا ارادہ ہے، سامنے یہ نہیں بتا سکتے، لیکن اللہ کو پتہ ہے۔ آنکھ کی چوری، آنکھ کی چوری کوئی کسی کی نہیں بتا سکتا، لیکن اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ عالم الغیب ہے۔ 2 نظریے، متصرف الامور اور عالم الغیب، اللہ کو جان کے 4 کام، فکل دعاء ونداء وثناء وتعظیم، ہر ایک پکار، عاجزی، تعظیم اور ندا، یہ 4 کام اگر میں اللہ کے ساتھ یہ 2 نظریے رکھ کے یہ 4 کام کرتا ہوں تو وہ اللہ کی بات ہے۔ اگر میں کسی نبی کے متعلق یہ سوچتا ہوں کہ وہ متصرف الامور ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، اختیارات اس کے پاس ہیں، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، نبی، ولی، پیر، فقیر کسی کے متعلق
یہ دو نظریے رکھ کے اب میں اس کو پکارتا ہوں، یا محمد، یا حسین، یا علی، یا پیران پیر، یا دستگیر. اور نظریہ یہ ہے کہ یہ میری پکار کو سن رہا ہے، یہ میرے نفع نقصان کا مالک ہے، عالم الغیب ہے. اور پھر میں اس کو پکارتا ہوں تو یہ اس نبی ولی پیر فقیر کی عبادت ہو جائے گی، اللہ کی عبادت نہیں رہے گی. مخلصین لہ الدین، اللہ کی عبادت خالص کرنی ہے، ملاوٹ نہیں. ہاں جی، دنیا میں اب کا شریک کوئی برداشت نہیں کر سکتا، تو آسمانوں پہ رب کا بھی کوئی شریک نہیں. ہاں اگر تعظیم کرتا ہوں، تعظیم یہ نماز کے اندر جتنی بھی ہم کرتے ہیں نا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، یہ تعظیم ہے. رکوع کر رہے ہیں، یہ تعظیم ہے. سجدہ کر رہے ہیں، تعظیم ہے. اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں، یہ تعظیم ہے. اب کسی بزرگ نبی ولی پیر فقیر کے سامنے، زندہ ہے یا مردہ، اس کے سامنے ہم تعظیم کر رہے ہیں، اور نظریہ یہی ہے کہ یہ متصرف الامور ہے، عالم الغیب ہے. تو یہ اس نبی ولی پیر فقیر کی عبادت ہوگی، اور عبادت اللہ کے ماں سوا کسی کی جائز نہیں ہے. اسی طرح عاجزی، ہاں جی، دعائیں کرنا، عاجزی کرنا، یا رب تو ہے، تو یہ عاجزی بھی صرف اللہ کے لیے جائز ہے، باقی کسی کے لیے نہیں. تو یہ جتنی چیزیں ہیں، اگر دو نظریے رکھ کے چار کام اللہ کے لیے کیے جائیں تو یہ اللہ کی عبادت. دو نظریے رکھ کے اللہ کے ماں سوا کسی نبی ولی پیر فقیر بزرگ نیک صالح کی جائے تو پھر یہ ان کی عبادت ہو جائے گی، اللہ کی عبادت. تو یہ ہے کلمے کا معنی. اب ہم نے یہیں پہ جمعوں میں شروع کیا تھا کلمہ لا الہ الا اللہ. پورا 8 مہینے لگے تھے لا الہ الا اللہ، اور 6 مہینے لگے تھے محمد الرسول اللہ. ہاں جی، تو اب یہ کوئی معمولی چیز ہے. پھر بھی میں نے یہ کہا اگر پوری زندگی واللہ لا الہ الا اللہ کو بیان کرتا رہوں، زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، لا الہ الا اللہ ختم. ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے تو کہا بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب ہم سے بڑا جنتی کوئی نہیں. تو پہلے تو سمجھو بھائی، لا الہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اللہ نے کم و بیش 1,24,000 اور ایک روایت میں 2.25 لاکھ، 2.25 لاکھ کی روایت بھی انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے. یہی کلمہ سب کا ہے. تو آج تک ہم نے کلمے کو آپ نے نہیں سمجھا، باقی ہم دین کو کیا وقت دیں گے یا کیا. تو البتہ بات اور طرف نکل گئی، البتہ انشاءاللہ اللہ پاک اس میں بھی خیر ہوگی. فرمایا قلت یا ام المؤمنین انبئنی عن وطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے پہلے اخلاق کے بارے میں پوچھا، نبی کے اخلاق. تو اما عائشہ نے فرمایا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھے؟ تو اس نے کہا بلا، میں نے پڑھا. کیوں نہیں پڑھا قرآن؟ تو ایک بار نہیں کئی بار پڑھا. قالت، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فَإِنَّا خُلُقِ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق قرآن ہی ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاقی زندگی قرآن ہی کا نمونہ تھی. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بالکل قرآن کے مطابق تھی، اور آپ علیہ السلام نے قرآن کو اس طرح اپنے تمام معاملات کو قرآن کے مطابق بنا دیا تھا. اور یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر آدمی قرآن کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے. آپ علیہ السلام صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. اسی لیے وہ کوئی فرشتے نورانی مخلوق نہیں تھی، وہ بھی بشر تھے، انسان تھے. تو ان کے کیا معاملات، ان کے گھر، ان کے بال بچے، ان کے کام کاروبار کچھ نہیں تھا. خالی ہم ہی پیدا ہو گئے کہ ہمارے کاروبار، ہماری دکانیں، ہماری ذمہ داریاں، زمینداریاں. تو کیا ان کے نہیں تھے؟ ان میں بھی ذمہ دار بھی تھے، دکان والے بھی تھے، پورا معاشرہ ان کے ذمہ تھا. بال بچے ہمارے تو چلو 2 4 6 تک ہوں گے، کسی کے 8 ہوں گے، 10 ہوں گے. صحابہ میں تو ایسے بھی تھے جن کے 50 100 بچے تھے. تو انہوں نے قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزاری. یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ صرف نفسانی خواہشات. وہ خواہشات پرست نہیں تھے، خواہشوں کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. اور ہم ہو چکے ہیں اپنے نفسانی خواہشات پرست ہو چکے ہیں. فرق صرف اتنا ہے. تو فرمایا قرآن یہ مکمل آپ علیہ السلام کے اخلاق ہیں. پھر کہنے لگا قلت یا ام المؤمنین، میں نے کہا اے مومنین کی ماں انبئنی عن وطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وطر کے متعلق مجھے بتا دیجئے۔ فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء ان يبعثه من الليل۔ کہتی ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نعد له سواکہ، ہم پہلے سے تیار کر کے رکھتے ان کا مسواک، ان کا پانی وضو کے لیے پہلے ہی سے تیار کر لیتے۔ بیویاں ایسی ہوتی ہیں، بیویاں، اور آج تو بیوی سے پانی مانگتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے بھائی، ناراض نہ ہو جائے، کچھ کہہ نہ دے۔ بچوں کو نہیں کہہ سکتے بھائی، بیوی تو پھر بھی چلو ایک شریک حیات ہے، بچوں کو کہتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ہاں جی، ہم دیکھ رہے ہیں عجیب عجیب حالات ہیں۔ تو بیویاں ایسی ہوتی ہیں، وہ اپنے مرد کی ایک ایک علامت کو جانتی ہیں، بھائی اس وقت یہ کیا چاہتا ہے، وہ اس کی مرضی کے مطابق پھر کام کرتی ہے۔ لیکن پہلے والی بیویاں آج کل کی نہیں ہیں۔ اچھا جی، فرمایا کہ یہ جو ازواج مطہرات کی زندگی کتابوں میں موجود ہے، ان میں آپ دیکھیں نا، تو اگر کوئی عورت جنت چاہتی ہے، وہ طریقے صرف اختیار کر لے اور فرض نماز پڑھے، واللہ وہ جنتی ہے۔ اتنی آسان کہ بھائی اپنے خامد کی اتباع کرو، اللہ کے حق ادا کرو، وہ بالکل پکی ٹھکی جنتی ہے۔ نبی کے فرمان اللہ کے کلام میں موجود ہے، لیکن یہ دونوں کام نہیں ہے، نہ تو دین کی پابند ہے آج کی عورت، اور نہ شوہر کی تابع دار ہے، ایک چیز بھی نہیں ہے اس میں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ ہم تیار رکھتے ہیں ان کا مسواک، ان کا پانی۔ یہ اب رات تہجد آپ علیہ السلام سے پہلے اٹھ کے پانی مسواک کو رکھ لیتے کہ بھائی آپ علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو جائے۔ یہ ہوتی ہیں بیویاں۔ ہاں جی، فرمایا کہ فَيَبْعَثَهُ اللَّهُ مَا شَاءَ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، پس اللہ پاک جگاتے ان کو جب چاہتے، ما شاء ان يبعثه، جتنا چاہتے، رات کے جس حصے میں چاہتے ان کو جگا دیتے۔ اللہ پاک رات کے جتنے حصے میں جب چاہتے ان کو جگا دیتے۔ فَيَتَسَوَّقَ، تو آپ علیہ السلام جاگ کے سب سے پہلے مسواک فرماتے ہیں، اور آج یہ سنت ہم سب سے رہ گئی ہے، اللہ معاف کرے، مسواک کرتے ہی نہیں۔ اور اللہ کا کرم ہے میں نے زندگی میں برش نہیں کیا، یہ نہیں کہہ رہا کہ ناجائز ہے، لیکن سنت نہیں ہے۔ جائز ہے منہ کی صفائی کرنا، اچھی بات ہے، تو صفائی کا ثواب تو آپ کو مل جائے گا، لیکن جو مسواک والی سنت ہے وہ تو رہ گئی۔ تو اللہ کا کرم ہے ہم آج تک مسواک ہی کرتے آ رہے ہیں۔ ہاں جی، تو مسواک ہے، البتہ اگر کوئی برش استعمال کرتا ہے، روکتے ہم نہیں ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ سنت سے محروم ہو رہے ہیں۔ مسواک بھی کر دیا کریں تاکہ سنت بھی ہو، صفائی بھی ہو جائے۔ فرمایا کہ آپ علیہ السلام سب سے پہلے مسواک کر لیتے، وَيَتَوَضَّعُ، پھر وضو فرماتے، وَيُصَلِّي، اور پھر نماز پڑھتے، 9 رکعات، 9 رکعتیں، لا يجلس فیہا الا فی ثامنہ، نہیں بیٹھتے آپ علیہ السلام ان رکعتوں میں مگر 8ویں رکعت میں بیٹھ جاتے۔ فَيُذْكَرُ اللَّهُ، پھر اللہ کا ذکر کرتے، وَيَحْمَدَهُ وَيَدْعُوهُ، پھر اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی خوب تعریف بیان کرتے، وَيَدْعُوهُ، اور پھر دعاؤں میں اللہ کو پکارتے۔ اب جتنے بھی نبیوں کی دعائیں آپ دیکھو قرآن میں موجود ہیں نا، کسی دعا میں کوئی واسطہ وسیلہ، کوئی غیر اللہ نہیں ہے، صرف رب، یا ربنا ربنا ربنا، ایک ہی بات ہے ان کی، اللہ کو پکارتے۔ تو آپ علیہ السلام بھی ثم ينهض ولا يسلم، پھر آپ علیہ السلام جھک جاتے، ولا يسلم، اور سلام نہ پھرتے، فيصلي 9، ہاں فرماتے ہیں ثم ينهض، پھر آپ علیہ السلام جب کمزور ہو گئے، بڑھاپے کی وجہ سے بدن بھاری ہو گیا، گوشت وزنی ہو جاتا ہے، لٹک جاتا ہے بڑھاپے میں، فرمایا ولا يسلم ويصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله۔ اچھا یہ فرما رہے ہیں کہ ثم ينهض، پھر آپ علیہ السلام جھکتے، ولا يسلم، اور سلام نہ پھرتے، ويصلي 9، اور آپ علیہ السلام نماز پڑھتے 9ویں، ثم يقعد، پھر بیٹھ جاتے، کیونکہ وتر بھی ہے نا بیچ میں، پھر آپ بیٹھ جاتے، فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ، پھر اللہ کا ذکر کرتے اور تعریف کرتے، وَيَدْعُوهُ، اور پھر اللہ کو پکارتے دعاؤں میں، ثُمَّ يُسَلِّمْ تَسْلِيمًا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سلام پھیرتے، یسمعنا،
اور ہم سن لیتے آپ کے سلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ بآواز بلند کہتے، بآواز بلند کہتے. ثم یصلی رکعتین بعد ما، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعتیں پڑھ لیتے بعد ما یسلم، سلام پھیر لینے کے بعد، وہو قاعد، اور یہ 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھتے. وہ جتنی تہجد کی رکعتیں تھی وتر کے ساتھ پڑھ کے آخر میں 2 رکعتیں بیٹھ کے. یہ اب دیکھو پتہ چل رہا ہے نا، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی نمازیں کیسی تھیں. فتل کا 11 رکعتاً، تو یہ بن گئی کل 11 رکعتیں. یا بنیا، اے میرے بیٹے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہی، اے میرے بیٹے، فلما سن صلی اللہ علیہ وسلم واخذ اللحم، پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑھاپے کو پہنچ گئے، عمر زیادہ ہو گئی، بڑھاپے کو پہنچ گئے، واخذ اللحم، اور گوشت وزنی ہو گیا، اوترا بسبع، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر تاک نماز پڑھتے 7 کے ساتھ، یعنی 7 رکعت. کتنی رکعت؟ 4 تہجد کی پڑھ لیتے، 3 وتر ہو جاتے 7. وسنا فی رکعتین مثل ثنیہہ فی الاولی، اور پھر اسی طرح کرتے جیسے کہ پہلی بار کیا، یعنی وتر کے بعد 2 نوافل بیٹھ کے پڑھے، وتر کے بعد نوافل 2 بیٹھ کے پڑھے. فتل کا 9، تو یہ بن گئی 9 رکعتیں، 7 وہ اور 2 یہ. یا بنیا، اے میرے بیٹے، وکان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃ احب ان یداوم علیہا، آپ علیہ السلام جب بھی کوئی نماز پڑھتے، نفلی نماز، احبا پسند کرتے، ان یداوم علیہا کہ اس کو ہمیشہ کرتے رہیں. کوئی بھی نفل چیز شروع کرتے، آپ علیہ السلام کی خواہش اور محبوبیت یہ تھی کہ اس کو ہمیشہ جاری رکھے. ہم سے فرض بھی نہیں ہو رہے، نوافل اللہ معاف کرے کتنے کمزور کہ فرضوں پہ ہمارا دوام نہیں ہے ہمیشہ. تو جو نوافل آدمی شروع کرے پھر اس کو ہمیشہ قائم رکھے. ہاں جی، آپ علیہ السلام اسی کو پسند کرتے تھے، پیچھے وہ احادیث گزر چکی ہے. وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ، اور جب یہ تھوڑی سی 2 لائنیں رہ گئی ہیں. وَإِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ، اور جب غالب ہو جاتی ان پر نیند، أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ، یا کوئی بیماری ہوتی رات کے قیام سے، کمزوری تو ہے بڑھاپے میں، درد وغیرہ ہو گئے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، صَلَّى مِن نَّهَارِ 12 رکعتاً، تو آپ علیہ السلام دن میں پھر 12 رکعت پڑھ لیتے. رات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ نیند غالب ہو گئی، نہیں اٹھ سکے، یا کوئی تکلیف ہو گئی بدن میں، نہیں اٹھ سکے، تو پھر دن میں جب طبیعت برابر ہو جاتی تو 12 رکعتیں آپ علیہ السلام پڑھ لیتے تھے. ہاں ظاہر اب جس کی عادت رات کی بنی ہوئی ہے، اب کمزوری کی وجہ سے، پہلے سے وہ پڑھتا آ رہا ہے، جوانی اس نے پڑھے، اب وہ کمزور ہو گئے، نہیں اٹھ سکتے، تو دن بھی پڑھے گا، تہجد کا ثواب اس کو ملے گا. ہاں جی، اللہ پاک تو ایسا نہیں ہے بھائی. ولا اعلم، یہ ایسے ہی ہے، سرکاری آدمی جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کو پینشن دی جاتی ہے، لیکن تنخواہ سے کم، لیکن اللہ پاک وہی تنخواہ دے گا. ہاں، اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے. ولا اعلم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن كله فی لیلۃ. اما عائشہ فرماتی ہیں مجھے معلوم نہیں، مجھے پتہ نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری رات قرآن اکٹھا پڑھا ہو. پوری رات کبھی قرآن نہیں پڑھا. ہاں جی، کیونکہ آپ فرماتے تھے نفس کا بھی حق ہے بھائی، اس کو آرام دو. ہاں، کبھی بھی مجھے یاد نہیں کہ آپ علیہ السلام نے پوری رات قرآن پڑھا ہو. ولا صلی لیلۃ الا صبح، اور نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری رات نماز پڑھی ہے صبح تک، مجھے یاد نہیں. ولا صام شہرا کاملا، اور نہ آپ علیہ السلام نے پورا مہینہ روزے رکھے ہیں غیر رمضان کے علاوہ پورے مہینے آپ علیہ السلام نے کبھی روزے نہیں رکھے. تو اس کی تشریح جو ہے وہ انشاءاللہ کل کے درس میں. آج کوئی ٹائم زیادہ ہو گیا یا